السلام علیکم، میں ہوں عاطف غزر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے یا کچھ ہفتوں سے سمجھ لیں، یا ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پاکستانی فاطمہ ولاگ کے نام سے، کہ فاطمہ جو پاکستانی لڑکی ہے وہ آج کل ٹک ٹاک چلا رہی ہے، لائیو چلا رہی ہے۔ ٹک ٹاک چلانے سے بھی ہمیں مسئلہ نہیں ہے، کسی چیز سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ ہے تو لائیو سے مسئلہ ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور پچھلے کچھ ہفتوں سے ڈاکٹر محمد عفان قیصر جو ملتان کے ایک ڈاکٹر ہے، وہ بقول اس کے کہ میں اس کے خلاف جہاد پہ اب نکل چکا ہوں، مطلب کہ میں آج ان کے خلاف آج سے جہاد میں نے شروع کیا ہوا ہے، انشاءاللہ جہاد میں کرتا رہوں گا۔ تو اب یہ باتیں ہیں کہ جب وہ فاطمہ پاکستانی فاطمہ ولاگ جب ٹک ٹاک لائیو چلاتی ہے تو اس کی وہ آ کر کے اس کی ماں ساتھ بیٹھتی ہے، اس کی ماں آ کر کے بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، حالانکہ فحاشی کو فروغ دے رہی ہے۔ وہ ایک طرف آپ دیکھیں فحاشی کو فروغ دے رہی ہے، دوسری طرف کہہ رہی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہی ہے کہ جو شخص میری بیٹی کو ایک شعر بھیجے گا یا ایسی کوئی بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے گفٹ کوئی بھیجے گا، ہمارا وہ محسن ہوگا۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ دل کے قریب ہوتا ہے، اس کو کہتی ہے کہ یہ میرا محسن ہوگا۔ محسن وہی ہوتا ہے جو دل کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب محمد عفان قیصر نے جب کہا کہ میں ان کے خلاف اب جہاد کر رہا ہوں، تو یہ ویڈیو ان کے پاس گئی۔ اچھا، یہ فاطمہ پاکستانی ولاگ آپ لکھیں گے، پاکستانی فاطمہ ولاگ لکھیں گے تو سر فہرست اسی کا نام آئے گا۔ ایک دیہات کی لڑکی ہے، کچے گھر ہیں، کچی آبادی ہے، چاروں طرف اس کے کھیت بھی ہیں، زمیندارہ بھی ہے، باغ و باغیچہ بھی ہے، وہاں پہ اس کی رہائش ہے، وہاں اس کا گھر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ موبائل چلاتی ہے، پاکستانی فاطمہ ولاگ سے نام مشہور ہوا۔ وہ ولاگ بناتے گئی، پھر اس کے بعد آیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھ گئی۔ جب ٹک ٹاک کے اوپر لائیو بیٹھی تو اس کی ماں اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میری بیٹی کو پھول بھیجے گا، بڑا بڑا گفٹ بھیجے گا، ایک شعر جو ہے تقریباً 1,00,000 روپے کا، پاکستانی روپاؤں میں تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ روپے کا ایک شعر ہے، یعنی کہ 1200 1000 1100 1200 درہم کا ایک شعر ملتا ہے دبئی میں۔ وہ خرید کر کے جو گفٹ مارے گا وہ ہمارا محسن ہے۔ وہ ہمارا محسن کیسے؟ وہ ہمارا محسن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دل کے قریب ہوتا ہے، 24 گھنٹے 12 مہینہ ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا محسن ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، محسن ہے۔ چلو تم لوگ اگر فحاشی کو اوریان فحاشی پھیلا رہے ہو، ہم اس کے خلاف ہے کہ تم فحاشی نہ پھیلاؤ۔ اگر تم فحاشی پھیلا رہے ہو تو تم اس فحاشی والی چیز میں تو یہ کہتے ہو کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ کہاں کا طریقہ تمہارا؟ یہ غلط بات ہے۔ اب وہ ڈاکٹر عفان قیصر نے جو بات کی ہے بڑے زبردست کی ہے۔ اس کے بعد ایک حارث بھٹی ہے جو ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے، باقی دوسری سائڈ پہ ایک ویڈیو چلا رہا ہوتا ہے، دوسروں کی فوٹو چلا رہا ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، نیچے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، خود چھوٹی سی فریم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس کو بھی دیکھا جائے، وہ بھی باتیں کر، کافی لوگوں نے پاکستانی فاطمہ ولاگ کے اوپر کافی لوگوں نے باتیں کی کہ یہ ایک تو تم فحاشی پھیلا رہے ہو، اوپر سے تم کہہ رہے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور دوسرے تم کہہ رہے ہو کہ جو ہمیں پھول بھیجے گا، گفٹ بھیجے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ ہمارا محسن و مربی ہوگا۔ محسن و مربی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو دل کے قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم لوگوں کی سوچنے کی بات ہے کہ ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا، پہلے بچے فحاشی پھیلاتے تھے، یا بچے پھیلاتے تھے فحاشی یا ان کے ماں باپ پھیلاتے تھے؟ پہلے ایک طبقہ تھا، اب کیا ہو گیا؟ اب دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو گئی۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو گئی؟ اب بیٹی ٹک ٹاک لائیو چلا رہی ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اپنا چہرہ دکھا رہی ہے۔ اچھا، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بول رہی ہے کہ میرے کو سپورٹ کرو، سپورٹ کرو۔ سپورٹ کرنے کے بعد پھر ماں اس کی بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کو آپ سپورٹ کریں، آپ سپورٹ کریں۔ لالچ ہو آج کل، آپ کو پتہ ہے ہر بندہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک لائیو دیکھ رہا ہے، فیس بک دیکھ رہا ہے، یوٹیوب دیکھ رہا ہے، ہر سوشل ایپ دیکھ رہا ہے، فحاشی ہر جگہ ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ویسے چلو تم فحاشی کرو، بھاڑ میں جاؤ، کچھ بھی کرو، ہمارا کوئی فرق نہیں ہے، ہمیں تمہارے سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم انسانیت کے طور پر اگر تم تھوڑا سا کچھ کرو نا، وہ کیا کرنا ہے تمہیں؟
چلو تم موبائل چلاتے ہو، چلاؤ موبائل، ہمیں مسئلہ نہیں ہے، چلو تم لوگ فحاشی پھیلاتے ہو، فحاشی پھیلاؤ، ہم آواز اٹھائیں اور اٹھاتے رہیں گے، تم نہیں سمجھتے نہ سمجھو، لیکن کم سے کم تم اپنی بیٹی کے ساتھ تو نہ بیٹھو نا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے بیٹی کے لیے بھیک مانگ رہی ہے اور کہہ رہی کہ ہم عزت دار لوگ ہیں۔ تم عزت دار لوگ کیسے ہو مجھے بتاؤ، عزت دار لوگ تم کیسے ہو؟ عزت دار تم اسی طرح ہوتے ہو کہ کہتے ہو کہ میری بیٹی کو پھول مارو، میری بیٹی کو شیر مارو، میری بیٹی کو گفٹ مارو پھینکو، گفٹ بھی بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، اور جو مارے گا وہ ہمارا محسن ہوگا، پھر اس کو رشتہ بھی دو گے تم۔ پھر اگر تیری بیٹی ڈاکٹر عالیہ کی طرح نیپال والے لڑکے کے ساتھ اگر بھاگ گئی یا لو میرج کر لیا تو پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ وہ بھی ملتان کی رہنے والی ہے ڈاکٹر عالیہ جو ہے، وہ بھی اسی طرح ٹرینڈنگ میں آئی، اس نے بھی بڑے فیم حاصل کی، بڑی حاصل کی پبلسٹی اس نے حاصل کی، بڑے اس کے فین فالوئنگ بڑی، بڑھنے کے بعد 10 ملین 12 ملین پہ جب پہنچی، جب اس کو دنیا پہچاننے لگی، وہ ڈاکٹر بھی بنی، ڈاکٹر پاکستان میں بنی، ڈاکٹر بننے کے بعد پھر نیپال کی طرف چلی گئی، نیپال میں جا کر کے وہاں پہ لو میرج کر کے ابھی زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کی ہسٹری ابھی اتنا جلدی سامنے نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ چل چکا ہے کیونکہ ہم بھی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں، دوسروں کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ تو اب کیا اس کا حال بھی وہی ہوگا؟ اب پاکستانی، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ فحاشی کے خلاف کون آواز اٹھاتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، جو دینی باتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف تو ہر بندہ بات کرتا ہے، اس کے خلاف ہر بندہ آواز اٹھاتا ہے۔ ابھی میں نے پچھلا ایک ولاگ بنایا، میں نے کہیں جا کے میں نے ولاگ بنایا مفتی طارق مسعود کے حوالے سے، جو غلطی ہوئی، اب اس ویڈیو کو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، کیوں کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اچھا اس کے مد مقابلہ اگر دیکھا جائے، اگر وہ کوئی مولوی دینی معلومات پر بات کرتا ہے، دینی باتیں کرتا ہے، تو اس کے خلاف کوئی نہیں آتا، مطلب اس کے خلاف کی بات نہیں ہے۔ جب وہ دینی باتیں کرتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، تربیت کی بات کرتے ہیں، تو اس ٹائم پہ کوئی بندہ اتنے لاکھوں میں ویوز نہیں دیتا ان کو۔ جب گستاخی کی کوئی غلط بات آ جائے تو اس ٹائم ہر بندہ آواز اٹھا دیتا ہے۔ اب جیسے فاطمہ پاکستانی فاطمہ ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کیونکہ یہ بھی تو گستاخی میں آتی ہے نا کہ ایک تم فحاشی پھیلا رہے ہو، اور فحاشی میں تم اللہ اور رسول کا نام لے رہے ہو، یہ کہاں کا طریقہ ہے تمہارا؟ تمہیں سوچنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرتے رہیں، ہم بھی بائیکاٹ کریں گے۔